کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی حضرت قبلہ پیر سید قاسم شاہ صاحب زیدہ مجدہ و شرفہ میرے لیے میری زندگی کا مخلص ترین سرمایہ ہے۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے شہزادگان کو صحیح معنوں میں ان کی آنکھوں کا نور بنائے، جملہ سادات کرام سے ہر حوالوں سے راضی ہو جائے، اور یہاں پر آنے والے ہر کسی کو فیض دین متین بحق بنی فاطمہ عطا فرمائے۔ دین کا فیض اگر سیدہ زہرا کی غلامی میں مل جائے، آپ کی دریوزہ گھڑی میں مل جائے، کیونکہ آج بھی ہم جن کا تذکرہ کرنے آئے ہیں، ہم نے مجلس سجائی ہے، آج ایک نئے اور الگ رنگ سے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ کن کے شہزادے ہیں؟ وہ جن کو میرے رب نے اپنی رحمتوں سے جلان کی سرزمین سرفراز کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ جائیے، نسب کھنگالیے، دیکھیے ایک ایک قدم پہ آپ کو خوشبو اور نور نظر آئے گا، کیونکہ اس پیرانے پیر کے بابا اور اس پیرانے پیر کی اماں حضور کا نسب آپ دیکھ کے حیران ہوں گے۔ وہ ڈائریکٹ جا کے سیدہ زہرا سے ملتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرا جملہ ضائع نہ جائے تو کہو، جو زہرا کا خون بن کے علی کی مسند علم پر بیٹھتا ہے، میرا رب اسے عبد القادر بنا دیا کرتا۔ خون جناب زہرا کا، مسند جناب مرتضیٰ کی، پھر کیسے ممکن ہے کہ چور آئے اور کتب بن کر نہ اٹھے، جھوٹا آئے اور سچا بن کے نہ اٹھے، ظالم آئے تو عادل اور حلیم بن کے نہ اٹھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ قرآن حکیم پڑھے تو دل کی دنیا نہ بدل جائے، وہ حدیث رسول پڑھے تو سامنے بیٹھا پوچھے حضور حدیث پڑھتے ہو؟ کبھی حدیث والے کو دیکھا بھی ہے وہ اپنی زلفوں پہ ہاتھ رکھ کے کہے مجھے قسم ہے میرے نانا کی، تب تک کبھی عبد القادر نے حدیث نہیں پڑھی جب تک زہرا کے بابا کا دیدار نصیب نہ ہو۔ ہاتھ اٹھائے یار۔ ممکن ہے دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جس کا نام آج بڑا ہو لیکن اس کا نام اس کے عہدے کی وجہ سے بڑا بنا ہو؟ یہ وہ ہستی ہے جن کا میں تذکرہ کرنے آج دریوزہ بن کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا نام آپ کے عہدے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ میرے نبی کا بیٹا ہے کہ جس عہدے پر بیٹھتا ہے اللہ اس عہدے کو عوج عطا فرما دیتا۔ اگر میں تذکرے یوں کروں کہ میں جلان کی گلیوں میں ہوں تو تذکرے اسی گھر کے، تذکرے اسی در کے، سبق اسی گھر کا، پیغام اسی گھر کا، جذبے اسی گھر کے، تربیت اسی گھر کی، نور اسی گھر کا، فیض اسی گھر کا، شان و شوکت اسی گھر کی، عزت جاہ و جلال مرتبہ مقام توفیق تحسین اسی گھر کی، ان کی آنکھوں کا نور اسی گھر کا، ان کے پیشانی کی چمک اسی گھر کی، ان کی زلف عنبری کا لہرانا اسی گھر کا، ان کا چل کے آنا اسی گھر کا، ان کا سبق پڑھانا اسی گھر کا، گویا ان کی صبح مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ان کی شام مرتضیٰ کے قدموں میں۔ یہ ادھر سے عرض ہے اور یقین ہے ادھر تک پہنچے گی، لیکن عالیجہ میں پھر آگے چلتا ہوں۔ مجھے 6 اور 7 سن ہجری میں جانا ہے اور آج منزلت ہے بدایوں کی سرزمین، وہ جیلان، یہ بدایوں، وہ فارس، یہ ہندوستان۔ میں نے جب نسب میں لانا شروع کیا تو پہلا بھی نجیب الطرفین ہے، دوسرا بھی نجیب الطرفین ہے۔ پہلے کو عبد القادر بنا دیا، دوسرے کو نظام الدین بنا دیا۔ پہلا بھی حافظ قرآن ہے، دوسرا بھی حافظ قرآن ہے۔ پہلا بھی محقق سکہ عالم دین ہے، دوسرا بھی محقق سکہ عالم دین ہے۔ پہلے کا چہرہ بھی روشن اور سفید ہے، دوسرے کا چہرہ بھی روشن اور سفید ہے۔ پہلا بھی سخی ہے، دوسرا بھی سخی ہے۔ پہلا بھی عادل ہے، دوسرا بھی عادل ہے۔ قبلہ پہلا بھی قاسم ہے، دوسرا بھی قاسم ہے۔ پہلا بھی تقسیم کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے۔
اور دوسرا بھی تقسیم فرمانے والا ہے۔ پہلے کی ماں بھی سید زادی ہے، دوسرے کی اماں بھی سید زادی ہے۔ پہلے کے بابا بھی سید زادے ہیں، دوسرے کے بابا بھی سید زادے ہیں۔ کہ جب انتخاب ہوتا ہے تو مذاق میں نہیں ہوتا، عام طریقے سے نہیں ہوتا۔ جو آیا کریمہ پڑھی اس تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ان لوگوں سے فیض لینا ہر عام دل کا کام نہیں ہے۔ وہ دل جس میں دنیا ہو، وہ دل جس میں بے حیائی ہو، وہ دل جس میں بے مروتی ہو، وہ دل جس کا تزکیہ ہوا ہی نہ ہو، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے فیض کیسے دیا؟ حضور غوث العالمین 470 ہجری کو جہان رنگ و بو پہ کرم نواز ہو گئے، 487 تک قرآن کریم کی تکمیل فرما دی، 495 یا 96 میں درس نظامی مکمل کیا۔ تو پھر بتائیں، ہمارے ہاں تو حضور والا یہ ہوتا ہے جسے 4 لفظ آ جائیں وہ منبر پر بیٹھتا ہے، اس کا علم بے قابو ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کہاں کس مجلس میں بات کرنی ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں 90% برادریاں ایسی ہیں، 7-8 نسلوں کے حسابات کسی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو ہم بات کریں سیدہ زہرا کے دروازے پر جا کے، وہاں پر اپنی آواز کو اونچا کرے، وہاں پر اپنا علم پھیلائے۔ ارے تمہیں کیا پتا 496 ہجری کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا اللہ اور نبی کا یار بن کے اپنے مدرسے سے نکلا، 496 سے لے کے 521 25 یا 26 سال بنتے ہیں، ایک لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ یہ ہے علم۔ توجہ ہے؟ میں صرف کرامت بیان کروں تو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ میں آج بتاؤں نا 11ویں شریف والے کے کمالات کیا ہیں۔ یہ ہے علم کہ جو نالج حاصل کیا اس نالج کی سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی تھی، خود پہ پروسیس کرنا تھا۔ 25 سال پروسیس کیا، 25 سال میں خدام کہتے رہے تو کہتے میں اس دن اپنی زبان سے جملے ادا کروں گا جس دن میرے نانا اجازت عطا فرمائے۔ یہ علم مل گیا تو فوراً نالج وامٹنگ نہ کر دو، فوراً نہ بولو یہ پل سے رات ہے، یہاں پر چلنا ہے تو طریقہ ہے۔ میرے ساتھ میرے ماموں جان بھی ہے تشریف لائے، پروفیسر عرفان صاحب ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، تشریف لائے۔ تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ حضور غوث العالمین کی زندگی ایسے ہے کہ 495 یا 96 ہجری تک آپ نے علم حاصل کیا، 521 سے لے کے 561 تک آپ نے تقریر فرما کے، تدریس فرما کے، تحریر فرما کے علم تقسیم فرمایا، لیکن درمیان کے ان 25 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ ایک طرف علم ہے، دوسری طرف عمل ہے، اور درمیان میں اصل ہے جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، جسے تزکیہ قلب کہتے ہیں، جسے تزکیہ نگاہ کہتے ہیں، جسے تزکیہ عمل کہتے ہیں، جسے تزکیہ اخلاص، مخلص ہو اور تزکیہ کرو۔ اور جب یہ تزکیہ ہو جائے تو پھر عمل ہوتا ہے۔ اور پھر عمل کیسے ہوتا ہے؟ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، وہ رات کا پچھلا پہر بخت جاگ اٹھے، زہرا کے بابا کا دیدار نصیب ہو جائے، میرے آقا کہیں بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی نانا لگتا ہے زبان میں لکنت ہے، وہ تاثیر نہیں ہوگی، تقریر کیسے کروں؟ تو میرے نبی اپنے لواب دہن سے 7 دفعہ فیض عطا کر کے کہے کہ لواب دہن لے جا، زبان تیری ہوگی، تاثیر اللہ مصطفیٰ والی عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی آج کا زمانہ نہیں ہے جہاں نعت بکے، تقریر بکے اور پیر بھی بکے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، یہ سچ کا زمانہ ہے، یہ ڈوب جانے کا زمانہ ہے، یہ فیض پانے کا زمانہ ہے۔ تو اتنی لمبی بات اس لیے کر کے لے کے آیا ہوں، آؤ آج اپنی زندگی میں یہ مشن عام کرو کہ ہم نے صرف ان کے نام کے نعرے نہیں لگانے، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا حق ادا کرنا ہے۔ میرا جملہ سنیے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں، چلنے کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم ایک دن نماز پڑھتے ہیں،
2 दिन 3 दिन, चौथे दिन मजा नहीं आता तो छोड़ देते हैं। बुरा काम तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमने रोजे रखे, हमें तकलीफ हुई, हमने छोड़ दिए। हज पर गए, सारे रास्ते गिले करते गए, सारे रास्ते शिकवे करते गए, अपने अंदर को बदला ही नहीं। आज एक आला तरीन जुमला बताने लगा हूं। हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया का दरबार लगा था, तो किसी ने आके बाबा निजामुद्दीन औलिया से सवाल किया, हुजूर अगर किसी ऐसे इंसान के साथ अखलाक से पेश आना हो कि जो इंतहाई रोकश हो, जिसकी जुबान पर कोई मिठास ना हो, जो हर वक्त तकलीफ देता हो, तो हुजूर उसके साथ कैसे पेश आना है? आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया? आपने जुमला इरशाद फरमाया, जैसे देसी घी लेते हो और उसके ऊपर शक्कर डाल के उसकी मिठास बनाते हो, जो बंदा तुम्हारे साथ ये ज़्यादती करे, तुम जवाब ना देना बल्कि उसको वो 1 चम्मच खिला देना। ये तालीम है ना, ये तरबियत है। मैं इन्हें कह रहा था, कल एक यूट्यूबर है, वो हजरत बाबा निजाम का वो वाला वाकया, जब एक पंडित को एक औरत कहती है कि बाबा का चेहरा दिखाओ तो फिर मैं उसके बाद तुम्हारे साथ निकाह करूंगी, वो इस जुमले पर भी तनकीद कर रहा था। तो मैं कह रहा था, देखो वक्त क्या आ गया, उसको किसी ने यही नहीं बताया कि मर्द का चेहरा सतर नहीं होता। वाह माशाअल्लाह। मर्द का चेहरा सतर ही नहीं होता। मर्द चेहरा छुपाए या ना छुपाए, मर्द का चेहरा सतर नहीं होता। तो बताओ मर्द फरीद का चेहरा सतर कैसे होगा? मर्द अजीम का चेहरा सतर कैसे होगा? ये सारी बातें समझने वाली हैं। तो उससे कहा, हुजूर अगर हम ये मामला करें तो वो ना रुके तो हमने क्या करना है? आपने फरमाया, जितनी डोज पहले दे रहे थे अब